نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے آپ سب لوگوں کے دل میں میری بات۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سامعین اکرام، آئیے آج سے 1400 سال پیچھے کی طرف رخ کرتے ہیں، جہاں آج کے سیارے نہ تھے، جہاں آج کے پیارے نہ تھے، ہر طرف جہالت کا ماحول تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا رواج تھا اور زنا اور بدکاری عام تھا۔ ایسے جہالت بھرے دور میں ایک آفتاب طلوع ہوا جس کا نام بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ سامعین اکرام، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجر دلوں کو سیراب کر دیا، سارے جاہل لوگوں کے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بے شک میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے آقا، روشنی کے امین ہے آقا، روح محجبین ہے آقا، وہ صرف اس قوم کے نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے آقا۔ سامعین اکرام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے حقوق بتائے، پڑوسی کے حقوق بتائے، ہر ایک کا حقوق بتایا، اور کھانے پینے بیٹھنے ہر ایک چیز کا سنت طریقہ بتلایا، تجارت کرنے کا سنت طریقہ اور مسنون طریقہ بتلایا، کس طرح کریں، اپنی زندگی کس طرح گزاریں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک رول ماڈل ہے جس کو جو ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی اخلاق پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ ساری خصوصیت فردن پائی جاتی ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس میں عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے حضرت علی شیر خدا بن گئے۔ سامعین اکرام، میرے نبی کے اندر اللہ رب العزت نے وہ سارے کمالات رکھ دیے جو تمام انبیاء کرام میں فردن پائی جاتی تھی۔ میرے نبی کے اندر عیسیٰ کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی اور یوسف کا حسن تھا، تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں، اور تو میں اس نبی کی سنت کو کیوں نہ اپناؤں۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج ہماری زندگیوں کا حال کیا ہوا پڑا ہے۔ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھول چکے ہیں، بس نام کے لیے درود پڑھتے ہیں اور بس ان کا ذکر کہتے ہیں، کہنے کو تو ہم محمدی ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں۔ آج کل کے بچوں، آج کل کے نوجوانوں میں وہ جذبہ نہیں دکھائی دیتا۔ جن ہاتھوں میں آج کل کے بچوں میں جن ہاتھوں میں تسبیحات اور قرآن ہونے چاہیے، ان ہاتھوں میں ہم موبائل فون دیکھتے ہیں۔ جن ہونٹوں پہ قرآن شریف کی لفظ، قرآن شریف کی آیت ہونی چاہیے، ان ہونٹوں پہ مائیکل جیکسن کے گانے بڑے زور و شور سے سنتے ہیں۔ سامعین اکرام، کیا حال ہو گیا ہے آج ہماری زندگیوں کا، کیا حال ہو چکا ہے، ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، ان کے بات پر عمل کریں، ان کی سیرت طیبہ اٹھائیں اور کھول کر پڑھیں۔ جن باتوں کو ہم نہیں جانتے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے جا کر سیکھیں۔ اقبال تیرے خام کا اقبال کھو گیا، ماضی تو اچھا تھا مگر حال کھو گیا۔ سامعین اکرام، کردار کا، گفتار کا، عمل کا مومن، سرحد کا مومن تو کوئی ہندوستان یا پاکستان کا مومن ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا ہے قرآن کا مومن۔ ایسا دور ہو گیا ہے آج کل کا،
اس لیے کہ سرمائے فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون بہتے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم کو چاہیے کہ ہم صرف سن کر اور بھول جانے والے مسلمان نہ رہیں، بلکہ ہم آج سے ابھی سے عہد کر لیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں اور اس پر صحیح طور سے عمل کریں۔ میں بھی اپنے منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش کوئی پوچھے مدعا کیا ہے؟ سامعین اکرام، مدعا یہ ہے کہ آج ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھول گئے ہیں اور غیروں کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں کیا ان کی باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ پہننے، اوڑھنے، چلنے، ہر چیزوں میں غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دیں، اور تمام ملک کی بیرونی طاقتوں کو کبھی یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے، ہم دین مسلمان کے سچے مسلمان ہیں، ہمارے رگوں میں خون کے بجائے محبت نبوی گردش کرتی ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔